الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقیدت و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت، احترام، محبت اور پرجوش طریقے سے ثواب کی نیت سے پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند غلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسولي هاشمي قربان نامت جانی من یا رسول ہاشمی قربانی نامت جانی من جانانی من با جملہ فرزندانی من جانی من جانانی من با جملہ فرزندان من یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من از شعاع نور پاک تو
منور یا رسول از شعاع نور پاک تو منور یا رسول دیدہ من سینہ من قلب من قلبان من دیدہ من سینہ من قلب من قلبان من یا رسول ہاشمی قربان جان من خاک رائے رہروان راہی عشقت یا رسول خاک رائے رہروان راہی عشقت یا رسول سرمئے من دیدہ من چشمی من چشیمان من سرمئے من دیدہ من چشمی من چشی یا رسول ہاشمی قربان نامت مدینہ جانے کا سب کو شوق ہوتا دل میں ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ اور بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ جامی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں یا رسول ابتہی باب السلام روضات یا رسول ابتہی باب السلام روضات قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من یا رسول ہاشمی قربان جان من نان من با جملہ فرزندان من کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں انتہائی قابل قدر حاضرین مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ ہم آج اس عظیم الشان جلسہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں مدرسہ غوثیہ انوار الاسلام کی چھت پر اس وقت اس عظیم الشان جلسے میں ان بچوں کی دستار بندی کے پر رونق منظر کے بعد ہم سب حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے صبح سے آپ نے اپنے ہر دل عزیز علماء مفتیان کرام کے فکر انگیز علمی خطابات سماعت کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کا کہنا ہم سب کا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے میں سیدھے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں بالاختصار میں تقریباً 11:30 بجے ہی یہاں پہنچا تھا تب سے لے کے ابھی تک 2 بجے تک میں انتظاری میں تھا شاید یہاں یہ بھی تیاری نہیں ہو رہی ہے پوری تو بہرحال کچھ تال میل میں کچھ شاید کمی رہی جس کی وجہ سے آنے میں مجھے دیری ہو گئی بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ میں حاضر ہوا ہوں کوئی زیادہ وقت آپ کا لینے کا ارادہ نہیں ہے جموں سے سفر میں نے کیا واپس یہاں سے پھر جموں کا سفر کرنا ہے
میری سب سے پہلے یہی دعا ہے کہ ان طلباء جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا اور جو قاری قرآن بنے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو علوم کے میدان میں سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں اساتذہ، منتظمین، محتممین اور منتظمین کو، اور بالخصوص معاونین کو، جن کی معاونت سے ہی یہ مدارس آگے بڑھتے ہیں اور یہاں سے یہ چراغ روشن ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ دین متین کے خادمین ان مدارس کے ذریعے سے جو تیار ہوتے ہیں، اس میں اہم رول عوام کا ہوتا ہے، جو اپنا مال قدم سخن دام درہم ان مدرسوں کو دے کر کے ایک اجر عظیم اور ثواب عظیم کا کام کرتے ہیں۔ میری طرف سے سب کو پہلے مبارکبادی ہے۔ اور آگے کل شب برات کا شب بھی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات ہمیں اس کا اہتمام کرنے اور اس میں ہمیں استغفار اللہ تبارک و تعالی ہماری قبول کرے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمارا نام صالحین میں داخل فرمائے۔ آگے عظیم مہینہ بھی آنے والا ہے، رمضان المبارک۔ یہ بہت سارے مواقع ہمارے لیے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائیں اور اپنے کیے ہوئی گناہوں پر ندامت اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نام اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل کروائیں۔ محفل بری ہے، الحمدللہ علماء کی تشریف آوری ہے، مشائخ ہیں، آپ لوگ ہیں، پررونق مجلس ہے۔ میں چاہوں گا اگر آپ میری آواز اچھی طرح سن رہے ہیں اور کچھ کلمات مجناچی سے سننا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے دل سے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجئے، ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ جہاں رب ذوالجلال نے ہمیں عظیم احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا احسان ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں پیغمبر اعظم سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کیا ہے۔ بحیثیت انسان اور بحیثیت مومن جب ہم دیکھیں تو ہمیں ہمارے لیے حدود ہے، ہمارے لیے ہدایات ہے۔ ہمیں انہی حدود کے اندر رہنا ہے اور انہی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ توجہ ہے؟ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان میں عرض کر رہا ہوں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان۔ اس سے نیچے والا جو درجہ ہے وہ جانوروں کا درجہ ہے۔ خواہشات ان کے پاس بھی ہیں، کھاتے پیتے وہ بھی ہیں، بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں، کام وہ بھی کرتے ہیں، کھانا پینا ان کا بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے اہم درجہ ہے وہ ہے انسان کا۔ کس کا؟ بولیے آپ بھی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا بیدار رہیے، زیادہ وقت نہیں لیں گے، آپ ذرا پیار سے سبحان اللہ بولیے آپ۔ اور انسان اور جانور کے اندر جو فرق میں نے عرض کیا، جانوروں کے لیے حدود نہیں ہے، انسانوں کے لیے حدود ہے۔ جانوروں کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے باؤنڈری ہے۔ جانور آوارہ ہے، انسان آوارہ نہیں ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جب انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ وہ کون سا طبقہ ہے جو جانوروں سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں؟ ان کی تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے، کہتا ہے کہ ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ کیا؟ پورے پیچھے والے میری آواز سن رہے اچھی سے؟ تھوڑا آپ کو بھی بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ کرسی نیچے ہے شاید آپ کو دیکھنے میں دقت تو ہو رہی ہوگی، لیکن آواز آپ تک پہنچ رہی ہے الحمدللہ۔ تھوڑا سا اس کو اونچا کر دینا تھا پہلے، لیکن اب نہیں ہو پائے گا، اب جیسا ہے ویسا رہنے دو، اب ڈسٹرب ہو جائے گا، نہیں رہنے دو بس۔
توجہ ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک موقع ایسا آتا ہے جب انسان بھی جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے اور جانوروں سے بھی اضل بن جاتا ہے۔ اضل کے معنی زیادہ گمراہ، زیادہ بھٹکا ہوا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود وہ بیان کر رہا ہے، فرمایا لہم قلوب، ان کے پاس دل ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہوتی۔ اب دل کس لیے رکھا گیا؟ سمجھنے کے لیے۔ صحیح اور غلط کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، حق اور باطل کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، غلط اور صحیح کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، حلال و حرام کیا ہے اس کو سمجھنا کیا ہے، حد اور بے حد کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ تو یہ جماعت جو جانوروں سے گمراہ اور بدتر ہو جاتی ہے، ان کے دل ہی بیکار ہو جاتے ہیں، ان کے دل سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ چیزیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہوں گے وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے جب وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکیں گے، حق اور حلال، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کریں گے، جائز و ناجائز، غلط و صحیح کی تمیز نہیں کریں گے، قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان کے لیے حدود ہے، جانوروں کے لیے حدود۔ کیا جانور کے پاس حلال اور حرام کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو یہ کوئی پابندی نہیں، وہ اپنا کھائے یا غیر کا کھائے۔ جب اس کو آزاد چھوڑیں گے اس کے پاس کوئی حدود نہیں کہ یہ اپنے گھاس کھا رہا یا دوسرے کا کھا رہا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ جانور کی صفت ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں، اس کے حدود نہیں، اس کو سمجھ نہیں، اس کے پاس دل نہیں جس سے وہ سمجھ سکے کہ اپنا کیا ہے، غیر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اب اگر سیم انسان نے بھی یہی کام کیا، اگر سیم یہی کام ایک انسان نے کر دیا، جانور کا درجہ ہی جانوروں کا ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا اس جانور نے باؤنڈری کو پار کر کے دوسرے میں گھاس کیوں کھائی، یہ کوئی نہیں بولے گا کیونکہ پتہ ہے یہ جانور ہے۔ لیکن اگر یہی سیم کام ایک انسان نے کر دیا، اب بتاؤ اس کے اور جانور کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ فرق کیا رہ گیا؟ شکل و صورت تو انسان کی ہے اس کے پاس، لیکن جو اصل اس کا مادہ اور اس کا اصل جو ہے، جو اس کا مین، اس کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار وہ دل ہے، اس دل کو اس نے بیکار کر دیا اور اس کی سمجھ ختم ہو گئی۔ تینوں چیزیں پہلے سن لے، آپ جلدی سے سمجھ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہوتے ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ سنتے نہیں، وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بہرے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو رب کائنات نے فرما دیا، کان ہونے کے باوجود، سماعت ہونے کے باوجود وہ لا يسمعون، نہیں سنتے ہیں۔ اور نہ سننا سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پہلی تیسری صفت بھی جو اللہ نے بیان فرمائی وہ بھی سن لیجئے۔ قرآن فرما رہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے تینوں چیزیں یاد رکھ لی، میں جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اگر آپ کی طرف سے جواب پورا آیا تو مجھے لگے گا سٹیج نیچے ہے یا اونچا ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر آپ تھوڑا جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ پورا ذرا بولیے سبحان اللہ مرتبہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کبھی انسان جانوروں سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے،
کل انعام کا لفظ آیا ہے، جانوروں کی طرح۔ ان کی حالت یہ ہے کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ اگر یہیں تک بات رک جاتی ہم کہتے یہ انسان سے اٹھ کر جانوروں کی طرح بن گئے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے او اضل بل ہم اضل بل ہم اضل۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ کے لیے میں آسان کر رہا ہوں، عوام کے لیے۔ اضل کا لفظ جب آپ بولیں گے تو اس کا مطلب بہت زیادہ گمراہ، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ۔ گمراہ کے معنی راستے سے بھٹکا ہوا، راستے سے بھٹکا ہوا۔ اللہ کہتا ہے انسان کبھی کبھی چوپایوں کی طرح بن کر کے اس سے بھی راستے سے بھٹکا ہوا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی توجہ کے ساتھ میں نے عرض کیا مولا اب یہ جانوروں سے بھی نیچے گر گیا؟ کہتا ہاں، کیونکہ اس کے پاس عقل تھی، اس کے پاس دل تھا، وہ سارا اس نے بیکار کر دیا۔ جانور کے پاس یہ چیزیں نہ تھی، اس کے پاس تھی ہونے کے باوجود بھی یہ بگڑ گیا، لہذا اس کا درجہ جانوروں میں بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی بدتر اور گمراہ ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کبھی کبھی انسان انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے، تو میں وہ بات دوبارہ دہراؤں گا، حلال اور حرام کی تمیز کس کو کرنی ہے؟ بولیے، صحیح اور غلط کی تمیز کس کو کرنا ہے؟ حیا اور بے حیائی کی تمیز کس کو کرنا ہے؟ کیا جانور کبھی حیا کرتا ہے؟ آپ جواب دیجئے، کبھی کرتا ہے؟ وہ نہیں کرتا ہے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی ادا میں وہ حیا نہیں کرتا ہے۔ اس کے پاس شعور ہی نہیں ہے حیا کرنے کا، اور اس کو اسی پر پکڑ بھی نہیں ہے کہ تم نے حیا کیوں نہیں کی۔ اگر اس کو پیشاب بھی کرنا ہوگا وہ حیا نہیں کرتا، اور اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرنی ہوگی وہ حیا نہیں کرتا، وہ جانور ہے۔ اب حیا کس کے لیے ہے؟ اللہ اللہ۔ اب جانور کو ہم نہیں پکڑیں گے تم نے حیا کیوں نہیں کیا، انسان دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ہے ہی جب ہے حیا چیز، بے عقل چیز، بے سوچ چیز، بے دل چیز، اس کے پاس وہ عنصر ہی نہیں کہ وہ سمجھے حیا اور بے حیائی کیا ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو ایک اچھے عنصر سے نوازا تھا، عقل، تمیز، دل، جس کے ذریعے سے یہ حیا اور بے حیائی میں تمیز کرتا ہے۔ اب جواب دیجئے، اگر ایک انسان نے بھی بے حیائی کا کام کر لیا، بے حیائی کا کام کر رہا ہے اور وہ بھی کھلے عام، بے حیائی کا کام کر رہا ہے انسان، وہ بھی کھلے۔ اب آپ جواب دیجئے، جانور کا اپنا درجہ تھا، اپنے حدود تھے، لیکن انسان نے بھی وہی کام کر لیا جو جانور کرتے ہیں، تو کیا یہ انسان رہا؟ اونچا نہیں بولا آپ نے، کیسے رہا؟ اس کی انسانیت کی جو خصوصیت ہے جب وہ ختم ہو گئی، جب اس کے پاس رہی نہیں، یہ اپنے آپ کو سنوارے سجائے، اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ سنوارنا، سجانا، غسل کرنا، نہانا، عطر لگانا، شیمپو لگانا، آپ برا نہ مانے، آج بڑے شوقی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس 2-2, 3-3 لاکھ کے کتے ہوتے ہیں پالنے کے لیے، ان کو بھی وہ شیمپو سے نہاتے ہیں، ان کو بھی وہ تیل لگاتے ہیں۔ برا نہیں نا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ان کو بھی وہ بہت ذرا پیار سے رکھتے ہیں، شیمپو لگا کے، اعلیٰ ترین قسم کی صابن سے ان کو نہاتے ہیں، اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں بٹھا دیتے ہیں، صحیح بات ہے، ویکسینیشن کرتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں۔
تو کہنا یہ ہے کہ صاف صفائی رکھنا، شیمپو لگانا اور اپنے آپ کو گمر سنور کے رکھنا انسان یہ نہیں ہے، انسان کچھ اور ہے۔ پیار سے ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ جس چیز کو ہم نے انسان سمجھا ہوا ہے، یہ یاد رکھنا بھیا، یہ انسان نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے ٹیبل پہ کھانا کھائیں گے، اسی چیز کا نام انسان رکھنا، یہ غلط فہمی ہے۔ موضوع لمبا بڑھے گا، میں کہہ رہا ہوں حیائی اور بے حیائی میں فرق کرنا، یہ ہے انسانیت۔ حیا اور بے حیائی میں تمیز کرنا، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، ظلم اور عدل، اس میں فرق کرنا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت۔ اور اب ہم خود اپنے اوپر غور کر لیں گے، زیادہ وقت نہ لیں گے، جلدی سے آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ اگر انسان نے حرام کھانے اور ناجائز مال کھانے، کسی کا حق دبانے کا لحاظ نہ کیا کہ کیا کھانا کیا نہیں کھانا، تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا قول یاد آیا، فرماتے اگر کبھی گناہ کے قریب گیا فانظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھنا۔ اگر آسمان والوں کا تمہیں حیا نہ ہوئی فانظر الی الارض، پھر زمین کی طرف دیکھنا، کیونکہ آسمان میں بھی تمہیں دیکھنے والے موجود ہیں، زمین میں بھی تمہیں دیکھنے والے موجود ہیں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے ہو، جن کو تم نہیں دیکھ پاتے ہو۔ اگر آسمان والوں کا بھی حیا نہ ہوا، زمین والوں کا بھی نہ ہوا، یاد رکھ لینا فافعل ما شئت، اس کے بعد پہلے اپنے آپ کو جانوروں میں شامل کر لینا، پھر جو مرضی ہے کر لے۔ اے انسان اگر کبھی گناہ کے قریب گیا، پہلے 3 چیزوں کا خیال کرنا، پہلے آسمان کی طرف دیکھنا، سبحان اللہ۔ اگر آسمان والوں کا تمہیں خیال نہ ہوا، حیا نہ ہوئی، تو پھر زمین کی طرف دیکھنا، زمین والوں کا بھی خیال نہ ہوا، کیونکہ زمین میں کچھ ایسے بندے ہیں جن کو تو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتے ہیں۔ حیا نہ ہوئی تو دیکھ لینا، پھر پہلے تم اپنے آپ کو جانوروں میں شامل کر لینا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اندھیرے کوٹری میں گئے، کون دیکھتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم اندھیری کوٹری میں جا کر کے گناہ کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے اور کسی کی ذریعے سے، شاید کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب سے بڑا دیکھنے والا تو ہمیں پہلے اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتے کام میں لگا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے نبی نے فرمایا جس جگہ تو گناہ کرے گا، اس جگہ کی وہ زمین اور اس جگہ کا وہ چھت آسمان، وہ بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے دے گا۔ اور قرآن پڑھنے والے، سننے والے میری طرف توجہ رکھیں، ان بچوں نے سینوں میں قرآن محفوظ کر لیا ہے۔ یہ قرآن صرف محفوظ نہیں کرنا ہے، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت پہنچانا ہے۔ اور میرا جملہ آپ برا نہ سمجھنا، قرآن پاک کو صرف چہلم اور 15واں اور سالانہ کے لیے گھروں میں پڑھوانا، فاتحہ کروانا ٹھیک ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ آپ بیماروں کے لیے پڑھو انہیں شفا ملے، آپ مردوں کے لیے پڑھو انہیں ثواب ملے، لیکن صرف ان 2 مقصدوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ہم فاتحہ کے بھی قائل ہیں، 10ویں کے بھی قائل ہیں، 40ویں کے بھی قائل ہیں، کوئی ایسا نہ سمجھے شاید بدل چکا ہے۔
اسی عقیدے پر ہوں. اللہ اسی پر ہمیں قائم و دائم رکھے اور اسی پر موت آ جائے. اس کے علاوہ کوئی نجات کا کامیابی کا راستہ ہے ہی نہیں. لیکن میں اپنے احباب سے نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کہیں اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ مرنے کے بعد ہم نے 10 کلام اللہ کروا لیے ہیں اور باپ جنت میں چلا گیا. یا کوئی یہ خیال کرے میں نے مدرسے میں 10,000 روپیہ دیا، وہاں باپ کے لیے فاتحہ کروایا، 15-20 کلام اللہ پڑھوایا، شاید اسی کے ساتھ میری نجات ہو گئی. اس غلط فہمی میں مت رہنا. نماز فرض ہے، قرآن پڑھنے سے وہ معاف نہیں ہوگی. آپ 1000 قرآن بھی پڑھواؤ، جو تمہارے مردے نے نمازیں چھوڑی ہے 1000 کیا 1 کروڑ قرآن بھی اس پر پڑھا دو، جو نمازیں اس نے چھوڑی ہے وہ معاف کبھی نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے ان کو ثواب ملے گا اور اس ثواب کا ان کو اجر بھی ملے گا، لیکن جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزائیں ان کو بھگتنا پڑے گا. قرآن مجید نے واضح ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قرآن ہے اليوم نختم على افواههم. آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے اور ہمارے ساتھ بات آج ان کی زبان نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے. اسی لیے لوگوں میں نے عرض کیا قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف دعائیں شفا کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف بیماروں کو مردوں کو پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مردہ دلوں کو بھی زندہ کرنے کے لیے ہے. پورا مجمع ذرا پیار سے سبحان اللہ یہ بولے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے. یہ ضرور ہے میرے نبی نے فرمایا الحمد شریف پڑھو اتنی بیماریوں کو شفا ملے گی، یہ آیت پڑھو یہ بیماریوں کو شفا ہے. لیکن لوگوں ہم دنیاوی بیماریوں کا علاج تو ڈھونڈتے ہیں، جو اصل بیماری دل میں اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ قرآن ان دل کی بیماریوں کے لیے ہی شفا بن کے آیا ہے، انہی کے لیے شفا اصل ڈھونڈنی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کر لیجئے. ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں کے ساتھ وابستہ، اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ ہے. ہم دعویٰ کرتے ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بے ادبی امام سمجھتے ہیں شاید اسی کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ان کا ہم نہیں دیکھتے ہیں. ایک بزرگ کے گھر بچہ انتقال کر گیا، پڑوسی لوگ اس کے لیے تعزیت کے لیے آئے. انہوں نے کہا جناب کیا بات ہے؟ کہا حضرت آپ کا بچہ انتقال کر گیا، ہم تعزیت کے لیے آئے. انہوں نے ماتھے پر اسے ہاتھ رکھ لیا، کہا مجھے افسوس ہے آج میرا بیٹا مر گیا، سب تعزیت کے لیے آئے ہیں، آج سے چند دن پہلے مجھے نماز جماعت کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، کوئی تعزیت کے لیے نہیں آئے. تو اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی صرف ان کا عرس منانا نہیں ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانا، یہ ہے ولی کا دامن. اگر ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا انتقال جیل میں ہوا، 7000 کلام اللہ وہاں پہ انہوں نے تلاوت کی ہے. جس غوث اعظم کے ہم ماننے والے ہیں، وہ غوث اعظم رات بھر ایک ٹانگ ایک پیر پر کھڑا ہو کر کے پوری رات سارا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے. 15 سال تک تو انہوں نے 2 رکعت میں سارا قرآن رات میں تلاوت کر لیا. اتنے مقبول ولی ہونے کے باوجود بھی اتنی عبادت، پھر ہمیں کتنی کرنی چاہیے تھی. تو میں ذرا آگے بڑھ گئے، میں واپس آنا چاہوں گا. کبھی کبھی انسان انسانیت سے گر کر کے کہاں پہنچتا ہے، بولتے نہیں آپ کہیں گے یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ تو میں کہوں گا جانوروں کا امام نہیں ہوتا ہے لیکن انسانوں کا امام ہوتا ہے. ذرا پیار سے، آپ کے جواب نہیں آیا مجھے.
جب انسان بغیر امام چلتا ہے، بغیر کسی کے پیچھے، بغیر کسی قائد کے پیچھے چلنے لگے گا، یہ ٹھوکریں کھائے گا، اس کی عقل بھی ٹھوکر کھائے گا، اس کا دل بھی ٹھوکر کھائے گی، اس کی آنکھیں بھی ٹھوکریں کھائیں گی، اس کے کان بھی ٹھوکریں کھا کے گمراہی کے گڑھے میں پڑ جائیں گے۔ لیکن جن انسانوں نے اپنا امام تسلیم کر لیا ہے، جب انسان آوارہ ہو جاتا ہے، آوارگی میں یہ انسانیت سے گر کر کے جانور بن جاتا ہے، کوئی رہبری نہیں، کوئی رہنمائی نہیں، یہ آوارہ بنتا انسان کی طرح، جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے جہاں جاتا چلا جاتا ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کوئی رہبری نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی تدریس نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آوارہ انسان جدھر مرضی ادھر چلا جاتا ہے۔ لیکن ابو جہل بھی آوارہ رہا، ابو الحکم ہو کے ابو جہل بن گیا ہے۔ عرب میں اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ۔ کس کو کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم کو۔ ابو حکمہ نے حکمت کا، یہ کس کا نام تھا؟ لیکن جب اس نے اپنی عقل چلائی، نبی کی بات نہ سنی، امام نہ مانا، میرے نبی نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، جہل کا باپ، جہالت کا باپ۔ تو قرآن نے کہہ دیا سمم بکمن عمیون۔ قرآن پڑھ رہے ہیں نا آپ، سبحان اللہ بول کے جائیے آپ۔ سمم بکمن عمیون، یہ اندھا بھی ہے، یہ بہرا بھی ہے، یہ گنگا بھی ہے۔ لیکن آپ قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، ابو جہل نہ ظاہری طور بہرا تھا، نہ گنگا تھا، نہ اندھا تھا، تینوں صفتیں اس کی محفوظ تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا یہ بہرا بھی ہے، یہ اندھا بھی ہے، یہ گنگا بھی ہے۔ میں نے کہا مولا اس کے پاس تینوں چیزیں محفوظ ہیں۔ کہتے جس نے حق نہ دیکھا، جس نے حق نہ دیکھا وہ اندھا ہے، جس نے حق نہ سنا وہ بہرا ہے، جس نے حق نہ بولا وہ۔ اب جواب دے دو اللہ کو، آنکھیں بڑی کھلی ہے لیکن رب کے کلام کے مطابق وہ اندھا ہے۔ اسی لیے میں نے وہاں پہ بات بولی، شکل سے انسان ہے لیکن قرآن کہتا ہے اس کے اوصاف جانور سے بن چکے ہیں، یہ بے حیا ہو چکا۔ جب یہ بے حیائی کے میدان میں آ گیا، اب یہ انسان نہیں رہا۔ جب یہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کرے گا تو یہ انسان، شکل تو انسان کی رہی لیکن یہ انسان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے جب یہ حق کو نہ دیکھے، یہ بہرا ہے، یہ اندھا ہے۔ جب حق نہ سنے، جب حق نہ سنے تو بہرا ہے، جب حق نہ بولے تو کیا ابو جہل کے پاس یہ تین چیزیں نہ تھی؟ تینوں تھی۔ سنا ہوگا تو ٹھیک، نہیں سنا تو سنو۔ تینوں صفتیں، سننا، دیکھنا، بولنا، وہ محفوظ تھی۔ دیکھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، لمبی لمبی باتیں بھی کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیمانہ بنایا، اونچا اونچا اونچا، ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ تو اسی لیے آنکھیں دو طرح کی ہیں، کان بھی دو طرح کے ہیں، اور دل بھی دو طرح کا ہے۔ اسی لیے جامی صاحب نے وہاں پہ کہہ دیا قلب من قلبان من، الشعاع نور پاکے تو منور یا رسول۔ اے نبی تیری نور کی کرن سے منور ہے کیا؟ دیدہ من، سینہ من، میرا چشم، میرا سینہ۔ پھر آگے کہتے ہیں قلب من قلبان من، میرے دونوں قلب، دو دل۔ کیا؟ دو دل، دو آنکھیں، دو کان، دو زبان۔ جس طرح آپ ظاہری طور ایک جسم ہے، اسی طرح اندر ایک روحانی وجود ہے۔ پیار سے سبحان اللہ بتاؤں جی آواز۔ جس طرح ظاہری ایک جسم تمہیں لگ رہا ہے،
اسی طرح اس جسم کے اندر ایک باطنی وجود ہے جس کو روحانی دنیا کہتے ہیں، اور انہی کو روحانی آنکھیں کہتے ہیں، انہی کو روحانی کان کہتے ہیں، اسی کو روحانی زبان کہتے ہیں، اور اسی کو روحانی دل کہتے ہیں۔ حضرت ام مکتوم ظاہری طور اندھے تھے، لیکن دل کی آنکھیں موجود تھی، مصطفیٰ کو مان لیا، امام تسلیم کر لیا ہے۔ تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا، اب جب انسان جب کسی کو اپنا امام نہ تسلیم کرے وہ بھٹک جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے امام مانا ہے، اب آپ کہیں گے جناب امام کس کو ماننا ہے؟ میں کہوں گا اور کوئی کہے گا کسی کی نہ مانو، جس رب نے ہمیں بنایا اور جس رب نے ہمیں امام بھیجا ہے اس رب کی سنو گے تو راستہ مل جائے گا۔ اللہ فرماتا لقد کان لکم، پیار سے آواز آئے سبحان اللہ، اونچی آواز ہے۔ اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، اونچا 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 پیار سے قرآن کی آیت جو میں تلاوت کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا لوگوں جب تمہیں زندگی گزارنا ہے، جب تمہیں زندگی ایک نمونے کے مطابق زندگی گزارو۔ ہم نے عرض کیا مولا وہ نمونہ کیا ہے؟ جس پر ہم چل کر کے منزل مقصود تک پہنچے، جس پر ہم چل کر کے انسان بھی رہے مومن بھی رہے، انسان ہو کے ہم جانور نہ بنے، تو اللہ کہتا ہے رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ نمونہ میں نے نہیں دیا، کسی اور نے نہیں دیا، اس رب نے دیا جس نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے۔ اب انسان بنایا آوارہ نہیں چھوڑا، انسان بنایا آوارہ نہیں چھوڑا لوگوں، انسان بنا کے ہمیں امام بھی بھیجا۔ پیار سے ذرا پیار سے، انسان بنا کے ہمیں آوارہ نہ چھوڑا جدھر مرضی ادھر چلے جاؤ، نہ بلکہ انسان بنا کے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا۔ او میرے نبیوں جاؤ میرے انسانوں کی رہبری کرتے رہو، کیونکہ ان کے پیچھے شیطان ہے، ان کے پیچھے خواہشات ہیں، ان کے پیچھے دنیا پرستی لگی ہوئی ہے، یہ برباد ہو کر کے دنیا پرست ہو کر کے دنیا داری میں لگ جائیں گے اور اپنی آخرت کو برباد کریں گے، یہ انسانیت کے درجے سے گر کر کے حیوانیت کے عالم میں آ جائیں گے۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں جاؤ ان کی رہبری کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ انبیاء رہبری کرتے رہے، اور جو نفس پرستی کے شکار ہوتے گئے انہوں نے نبیوں کے ساتھ ٹکر لے لی، ہر زمانے میں وہ گمراہ ہوتے گئے۔ زمانہ آخری آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 550 سال کے بعد حضرت عیسیٰ جو آخری نبی تھے اس کے 550 سال کے بعد اس امت کی رہبری رہنمائی کے لیے نبیوں کا سردار بھیجا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ایک مرتبہ ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ہمیں کوئی اور نبی نہیں ملا لوگوں، ہماری رہبری کے لیے وہ نبی ملا جو نبیوں کا بھی امام رہا ہے۔ اب قربان جاؤ اپنے نبی پر۔ اور میرے نوجوانوں تھوڑی دیر کے لیے توجہ رکھو اور سوچو ہم کہاں سے کہاں بھٹک رہے ہیں، ہمیں جانا کہاں تھا، ہمیں کس راستے پہ چلنا تھا، ہمیں کس ٹریک پہ چلنا تھا، لیکن ہم نے وہ راستہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ ہم کتنی بدقسمتی کی بات ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر لیا، ہمیں صرف نبی رہبر نہ دیا، جو سارے نبیوں کا نبی تھا وہ ہمیں نبی ملا، جو سارے اماموں کا امام تھا وہ ہمیں امام ملا، جو ساری کائنات کے قائدین کا قائد تھا اللہ نے ہماری رہبری کے لیے وہ نبی دیا ہے۔ محدث بریلوی فرماتے ہیں خلق سے اولیاء
اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، بولیے اور رسولوں سے اعلیٰ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، دل سے بولیے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا میرے دوستو۔ اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اب ہم انسان ہیں، اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے تمہیں رہبری کے لیے اپنا محبوب بھیجا ہے۔ پیار سے ذرا توجہ رکھیے، سبحان اللہ بولیے مرتبہ اونچی آواز۔ لوگوں میں نے تمہاری بہتری کے لیے اپنا نبی بھیجا ہے۔ اگر تم انسان ہو کر کے رہنا چاہتے ہو تو سردار انسان محمد رسول اللہ کی زندگی گزارو۔ تمہارے لیے تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ میں نے محمد عربی کو دیا ہے۔ تمہیں رسول بنا کے تمہاری طرف میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارے بچپنے سے لے کے قبر تک کیسے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ میرے نبی نے تمہیں سمجھایا اور سکھایا ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں تمہیں میرے نبی نے رہبری نہ فرمائی ہے۔ اب سنیے میری بات، یہی وجہ ہر قدم پر سنتیں ہیں۔ سنیے جملہ، ہر قدم پر سنتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر قدم پر ہمیں نبی سے جڑ کے رہنا ہے۔ توجہ نہیں ہے میری طرف پوری طرح، سبحان اللہ۔ سنیے سنتوں کا خاص مقصد، حضور کی سنتیں ادا کرنے میں بے شمار ثواب ہے، لیکن ایک خاص مقصد ہے۔ ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب سنتیں لوگوں کو اپنانا مشکل ہو جائے گا، سنتیں بھول جائیں گی، اس زمانے میں کوئی جو میری سنت کو زندہ کرے، اس پر قائم و دائم رہے، عمل کرے، 100 شہیدوں کو جو ثواب ملتا ہوگا اس کو وہ سنت ادا کرنے میں ثواب ملے گا۔ اب اتنی اہمیت سنت کی ہے کیا؟ سنیے، بس ایک جملے میں سنیے جلدی سے۔ امت کا رشتہ 24 گھنٹوں امت کا رشتہ نبی کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے۔ سنت کا خاص مقصد ہے حضور سے وابستہ۔ ایک لمحے کے لیے مومن نبی سے کٹنا نہیں چاہیے۔ اگر توجہ ہے تو جواب دیجئے۔ سنت ادا کرنے کا مطلب ایک امتی 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ کے لیے نبی سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور سے وابستگی ہی زندگی ہے۔ اگر یہ نبی سے کٹ گیا تو مر گیا۔ ڈاکٹر یہ محدث بریلوی کیا فرمایا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ نہیں سمجھے کیا فرمایا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ علماء مجھ پر ناراض نہ رہے، میں تھوڑا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے عشق کو کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے، برا نہ سمجھنا، آپ بس نصیحت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے عشق کو مقصد سمجھا، ایک دن میلاد منایا، اچھل کود کر لی، نعرہ لگایا، نماز ان کو، اچھل کود ہم کو۔ برا نہیں نا؟ ہم نے اس کو عشق سمجھا۔ میلاد منا کے بینر باندھ کے حلوے کھلانا، بریانی کھلائی، 2 نعرے لگائے، ہم سمجھتے ہیں عاشق ہم ہیں، وہ بدعقیدہ ہے۔ ہم ان کو کبھی بھی اس زمرے میں داخل نہیں کریں گے، لیکن سارا گلہ جو ہے وہ آپ سے۔ اور اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ عشق نام ہے اس ایک دن میلاد منانے کا، سارے سال نماز اور مسجدوں کو چھوڑنے کا نام یہ عشق نہیں ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے عاشق صحابہ تھے۔ امت رسول میں سب سے اول درجے کے عاشق صحابی رسول تھے۔
ثابت کر کے دے دو انہوں نے کبھی نمازوں کو چھوڑا ہے، بلکہ ان کے قیام اللیل کو رب بیان فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ فرماتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دن تمہارے ساتھ میدان جنگ میں دین کی سربلندی کے لیے قربان رہتے ہیں، لیکن راتوں کو قیام اور سجدوں میں گزار دیتے ہیں۔ اور نبی جو تیرے عاشق ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے نبی جو تیرے ساتھی ہیں، ساتھی کے مراد جو نبی سے وابستہ ہے، اونچا اونچا ذرا پیار سے، جو نبی سے وابستہ جڑے ہوئے ہیں، جو تعلق بنائے ہوئے ہیں، اشداء علی الکفار، یہ دشمنان دین کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہیں گے۔ ایک تو نماز روزے زکوٰۃ حج تو وہ تو ہم نے سرسری چھوڑ ہی دیا ہے، اب جو ہم کام بھی گھروں میں کرتے ہیں نا وہ بھی کافروں اور مشرکوں جیسے ہوتے ہیں، حرام کام ہوتے ہیں، سنت کو چھوڑ ہی دیا۔ شادی تب تک ہوگی نہیں جب تک ڈول باجے، مرد عورت کا خلط ملط نہیں ہوگا، بے حیائی اور شیطان کا رقص جب تک نہیں ہوگا، شادیاں ہی ہمارے گھروں میں نہیں ہوگی۔ کیا یہی اسلام ہمیں رسول اللہ نے سمجھایا؟ شیطان کو اپنے گھر میں دعوت دینا، لین دین میں، دہیج میں، نہ جانے کس کس میں ہم پھنس گئے۔ اللہ ہی محافظ، اپنے آپ کو عاشق کہیں گے، عمر سارے سال شراب پی کے زندگی گزاریں گے، سارے سال نشہ کریں گے، اور ہمارے نوجوان نشوں میں ڈوبیں گے، ہمارے جوان شراب پی کر کے گندی نالیوں میں پڑیں گے، ہمارے بچے اور بچیاں کلبوں میں بے حیائیاں کرتے رہیں گے، اور ہمارے گھروں کے اوپر شیطان کا راج چلے، ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں؟ کون سی بولی بول رہے ہو؟ اگر اجازت ہے دو شعر کشمیری میں، اگر آپ کی اجازت ہے۔ کہتے زایائی مسلم ماجن، یعنی ہم مسلم ماؤں سے پیدا ہوئے تھے، زایائی مسلم ماجن لگ پت رسم و رواجن، لگ پت رسموں، یعنی ہم نے اب بس رسم و رواج کے پیچھے پڑے، سنت و شریعت کو چھوڑ ہی دیا ہم نے۔ زایائی مسلم ماجن لگ پت رسم و رواجن، سنت سری مشران سیوان اشا مسلمان، ہم نے تو سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ میں نے جملہ بتا دیا، یاد رکھ لینا، ایک لمحے کے لیے نبی سے کٹ گیا، یاد رکھ لینا زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ آؤ اب سنو عشق کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اچھل کود یا صرف حلوے کھا کر کے سنی رہنے کا نام سنی نہیں ہے، سنی سنت والا ہوتا ہے۔ پیار سے پیار سے، ہر نبی کی ادا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، شریعت رسول سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانے والا ہوتا ہے۔ جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جو عاشق نبی ہوگا وہ غیروں کی چیزوں کو پسند نہ کرے گا، وہ اپنے نبی کی ہر ادا پہ مر جائے گا، کیونکہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر
جو بیدار ہے پیار سے سبحان اللہ بولیے محبتوں کے ساتھ. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، آقا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اللہ آقا تیری ہر ہر تیری ہر قربان جاؤ اپنے نبی کے خیالوں میں رہیے سبحان اللہ کہتے رہیے محبتوں کے ساتھ. آقا تیری ہر ہر میرے نبی تیرے مکہ میں چلنا بھی لامثال، مدینہ میں چلنا بھی لامثال، آسمانوں پہ چلنا بھی لامثال، عرش پہ جانا بھی لامثال، تیرا کھانا پینا اٹھنا چلنا سب کچھ لامثال. آقا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تو عرض کر رہا تھا میرے دوستو، ایک لمحے کے لیے بھی مومن اپنے نبی سے کٹنا نہیں چاہیے. آپ کہیں گے کیا ہر وقت ہمیں نبی 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 بولنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہر وقت وہی کرنا ہے جو نبی نے سکھایا ہے. صرف نبی نبی بولنا نہیں ہے، سب کچھ کرنا ہے جو نبی نے سکھایا ہے، تاکہ ہر وقت مومن کا رشتہ اپنے نبی سے وابستہ رہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگ سنت سے دور ہوتے رہے وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جتنے لوگ سنت رسول سے بھاگ رہے نا اتنا وہ بے دین ہوتے جا رہے ہیں، بد اخلاق بنتے جا رہے ہیں، بد کردار بنتے جا رہے ہیں. جتنا آپ سنت سے قریب رہیں گے اتنا رسول سے قریب رہیں گے. یہ میرا وعدہ ہے اور میری گارنٹی ہے. جتنا رسول کی سنتیں پالتے رہیں گے، ہمیں لگتا ہے یہ کوئی سنت زیادہ اہم نہیں ہے، وہ اہم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں چھوٹی چیز چھوٹی سنت بھی مومن کے لیے اہم ہوتی ہے. ایک دن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، کچھ اور بھی لوگ ساتھ میں تھے، جا رہے تھے، ایک سفر میں تھے. فرماتے ہیں جاتے جاتے اونٹنی پر سوار تھے، اس نے اونٹنی کی لگام کو کھینچا، دائیں طرف لیا اور دائیں سے زمین کی اونچائی تھی تھوڑی سی، اس کے ساتھ اپنے اس پیر اس ٹانگ کو رگڑ ماری اور آگے بڑھ گئے. لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر اونٹنی تو ادھر سے جا رہی تھی، راستہ تو یہاں سے تھا، آپ اس کو دائیں کھینچ کر کے اس زمین کی اونچائی کے ساتھ رگڑ کر کے آگے کیوں لے گئے؟ کہا جب ہم یہاں پہنچے مجھے نبی یہاں یاد آ گیا. کہا کیا مطلب؟ کہا میں ایک دن حضور کے پیچھے جا رہا تھا، حضور آگے آگے تھے، ان کی اونٹنی رائٹ سائڈ چلی گئی، حضور نے خود نہیں لی، وہ خود بخود چلی گئی، تھوڑی سی ادھر چلی اور حضور کا یہ دایاں پیر مبارک اسی جگہ زمین پہ لگ گیا تھا. اسی جگہ اس زمین کے ساتھ رگڑ گیا. تو مجھے یاد وہ واقعہ آیا، میں نے کہا کیوں نہ میں نبی کی ادا کو ادا کرتے گزر جاؤں گا. ہمیں جن چیزوں کا حکم ملا ہے ادا کرنے کو ہم وہ چیزیں ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کی محبت دیکھیں. کہا میں نے سوچا حضور کی ادا کو ادا کر کے گزر ہی جائیں گے. لوگوں نے کہا کیا یہ حکم رسول ہے؟ کہا لا. کہا یہ سنت رسول ہے؟ کہا لا. کہا پھر کیا؟ کہا محبت رسول ہے. اب جواب دیجئے محبت رسول کیا ہے؟ نبی کی ہر ادا کو ادا کرنا، نبی کی ہر سنت کو اپنانا. آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ثواب تو ہے ہی، وہ ہمیں ملے گا ہی. تو میں کہوں گا حضور کے ساتھ وابستگی ہی ہماری زندگی ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا سکون اسی میں ہے، ہمارا ویلیو یہی ہے. ویلیو تب تک ہے جب تک نبی سے جڑے رہیں گے. یاد رکھنا، خشک روٹی کھاؤ، کچے مکان میں رہو،
پھٹے پرانے کپڑے پہنو، حضور سے وابستہ رہو، عزت برقرار ہے۔ یہ گارنٹی لے لو۔ اونچے اونچے محل میں رہو، قیمتی لباس پہنو، قیمتی گاڑیاں رکھو، حضور سے کٹ کے زندگی گزارو، کوئی عزت نہیں ہے۔ تم نے جس چیز کا نام عزت رکھا ہے وہ غلامی ہے۔ نہیں سمجھے میرے دوست، وہ غلامی ہے۔ عاشق رسول غلام نہیں ہوتا ہے۔ پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ عاشق رسول کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اپنے رسول کا غلام ہوتا ہے۔ بس جو اپنے نبی کا غلام ہوتا ہے اس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں پڑتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے۔ سچے غلام اپنی عزت قیمتی لباس، قیمتی گاڑیوں، قیمتی موبائل، قیمتی محلات میں نہیں ڈھونڈتے ہیں، وہ رسول اللہ کی غلامی میں اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا آبروئے ماں جنام مصطفیٰ، آبروئے ماں جنام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ ہماری عزت، ہماری آبرو نبی کے نام سے ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اونچا بولیے۔ جو اقبال ہر یونیورسٹی کے لائبریری کی زینت بنی ہوئی ہے آج بھی، جس کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امت کا حکیم ہے۔ سنیے حکیم کی بات۔ حکیم کہتے ہیں جو علاج کرتا ہے بیماریوں کا، وہ جسمانی بیماریوں کا معالج نہیں تھا، وہ امت کی بیماریوں کا معالج تھا۔ وہی کہتے ہیں کہ ہماری آبرو، ہماری عزت جنام مصطفیٰ۔ یہ کہیں مت ڈھونڈنا، اگر تم عزتیں ڈھونڈتے ہو یہ نبی کے نام سے ملنے والی ہے۔ اور ہم نے سمجھا داڑھی ہٹاؤ، عزت اسی میں ہے۔ ہم نے سمجھا اسلامی لباس ختم کرو، یہ اس میں عزت ہے۔ ہم نے سمجھا سیدھے سادے طریقے سے اسلامی رنگ میں شادی کرنا، یہ سماج میں ہماری بے عزتی ہے۔ ہائے ہائے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ ہم نے خود ہی اپنے مقام کو گرا کر کے رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب میں اس کی افادیت بیان کرنے جا رہا ہوں جلدی سے۔ سنتوں کی اہمیت و افادیت ہے کیا؟ ہماری زندگی نبی کی وابستگی میں ہے، ہماری عزت نبی کی وابستگی میں ہے۔ توجہ ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ میں سے ہر کوئی سکون چاہتا ہے؟ نہیں، جواب نہیں دیا آپ نے۔ یہ کوئی مزاحیہ بات نہیں، سیریسلی میں کہہ رہا ہوں۔ ہر کوئی سکون چاہتا ہے نا؟ اب بتائیے سکون کیسے ملتا ہے؟ اولاد سے ملتی ہے۔ اولاد ہو تو سکون ملتی ہے، دولت ہو کہتا ہے انسان مجھے سکون ہے۔ لیکن موجودہ دور میں یہی دو چیزیں انسان کی بے سکونی کی وجہ بن گئی ہیں۔ اس کے پاس اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، کسی کی اولاد نشیڑی بن گئی، کسی کے مال نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا ہے۔ اب مال ہے ہی ہلاکت۔ حضور نے مال کے بارے میں ایک اہم واقعہ ہمارے نصیحت کے لیے سمجھا۔ فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ایک دن سفر میں جا رہے تھے۔ سفر میں جاتے جاتے اس کو راستے میں ایک ساتھی ملا، جناب مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ اس نے کہا چلو مجھے سفر پہ جانا ہے تو مجھے کیا کندھے پہ تھوڑی اٹھانا، جا میرے ساتھ۔ چلے گئے۔ چلنے کے بعد کیا کہتے ہیں، ایک جگہ رکے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا کچھ کھانے کو ساتھ ہے؟ کہا جناب ہے ہی نہیں میرے پاس۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے پاس 3 روٹیاں ہیں، ابھی ایک کھائیں گے، آگے چل کر کے اور ایک کھائیں گے، پھر آگے سفر ہے اور کھائیں گے، تو چلو بیٹھو۔
دونوں نے ہاتھ منہ دھوئے، روٹی کھائی. اتنی دیر میں حضرت عیسیٰ گئے ندی پر ہاتھ دھونے کے لیے. اس بندے نے اتنی میں ایک روٹی نکال لی. حضرت عیسیٰ ادھر سے آیا، کہا جناب یہ کون لے گیا؟ کہا جناب میں چور تھوڑی ہوں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اچھا، اور تیسرا کوئی آیا بھی نہیں تھا. اچھا آپ نے نہیں نکالی؟ نہیں. چلو آگے. آگے بڑھے، آگے سمندر کو پار کرنا تھا، اس کو دریا کو پار کرنا تھا، پل نہیں تھا. حضرت عیسیٰ نے کہا اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جناب کیا کر پائیں گے، میرے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اس نے کہا آجا میرا ہاتھ پکڑ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آجا میرا ہاتھ پکڑا، پاؤں پہ یہ پانی پہ پیر رکھا، معجزہ دکھایا، پار لگا دیا، پانی میں پیر بھی نہیں بھیگے. حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، معجزے کا انکار نہیں ہوتا، کوئی نہیں کر سکتا. بہرحال پار لگا دیا. آگے جا کر کے یہ شخص حیران ہو گیا، مولا یہ کون سی شخصیت ہے؟ ابھی تک نہیں جانتے تھے اس کو. یہ کون سی شخصیت ہے جس نے مجھے بغیر پل کے پار کرا دیا پانی میں اور پیر بھی نہیں بھیگے؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ نے کہا یہ معجزہ، یہ کیا کمال ہے؟ کہا بتا، جس رب نے مجھے یہ کمال دیا ہے اس کی قسم بتا وہ روٹی کس نے کھائی؟ نے کہا جناب آپ مجھ کو کیوں پوچھ رہے، میں تھوڑی چور ہوں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اچھا آپ نے نہیں کھائی؟ اچھا چلو آگے جا کر کے بھوک لگی، ایک جگہ کھانا ہے. انہوں نے ہرن کا بچہ شکار کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ذبح کر کے پکایا، کھایا. ان کو حکم کیا، قوم ہڈیوں کو دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گیا. یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. قرآن کہتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، تو یہ تو معجزہ تھا. کہتے ہیں ہرن کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا. وہ اور حیران ہو گیا، کہا جناب یہ کیا معاملہ؟ کہا بتا، جس رب نے مجھے یہ معجزہ یہ کمال دیا اس کی قسم ہے تجھے کس نے وہ روٹی کھائی؟ حضور مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں کیا چور ہوں آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہو؟ اچھا آپ نے نہیں کھائی، چلو آگے. کہتے میرے آقا نے فرمایا آگے جا کر ایک ریتیلا میدان آیا، ریگستان آیا. حضرت عیسیٰ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بیٹھے، 3 ریت کے بڑے ڈھیرے بنا دیے. دعا کی مولا ان ریت کے ڈھیروں کو سونا بنا دے. تینوں کے تینوں سونا بن گئے. وہ اچھلنے لگا، سونا ہی سونا، بڑے 3 ڈھیر. حضرت عیسیٰ نے کہا ایک میرا ہے، اس میں ایک تیرا ہے. جناب یہ تیسرا کس کا ہے؟ کہا یہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. کہا جناب وہ میں نے ہی کھائی تھی. کہا جناب وہ میں نے ہی کھائی تھی. اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، علامہ داؤدی صاحب، جامعہ انوار الاسلام، نعرہ تکبیر. اب یہ تو ہو گیا واقعہ، مال کا پجاری ننگا ہو گیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بدبخت، لے جا یہ تینوں ڈھیر تیرے ہی. جس مال پر تو مر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس حقیر چیز پر تو مر رہا، لے جا، یہ تینوں تیرے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ، اب یہاں سے تو الگ میں الگ. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے گا. اور جس کے آنکھوں پہ مال کی پٹی پڑتی ہے اس کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں، اس کو پھر اس کا انجام بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اسی کو گمراہ کہتے ہیں. وہ اس راستے پہ چلتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے، لیکن وہ عقل سے اندھا، دل مردہ، نظریں ختم، سوچ ختم، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس کا انجام ہلاکت، بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں. آج کل جو ہمارے بچے نشے کرتے ہیں، اتنا سا پہلے منہ میں رکھتے ہیں یا سونگتے ہیں، ایک بار اگر کیا نا پھر عمر بھر نہیں چھوٹے گا. اور پھر حال کیا ہے ان کا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جو نشے کرنے والے ہیں ان کے ماں باپ بھی روتے ہیں
اور ان کی اولاد تو تباہ ہے ہی، ان کا سارا خاندان ہی تباہ و برباد نشے کی وجہ۔ لیکن پہلے یہ سمجھ میں نہیں آتا، انسان کو لگتا شاید میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، لیکن اس کا انجام لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ ماں باپ کا قاتل بھی بنتا ہے۔ کتنے بچوں نے اپنے ماؤں اور باپوں کا قتل کیا صرف نشے کی وجہ سے، یا کسی نے گیم کھیلنے کی وجہ سے ماں باپ کا قتل کر لیا۔ پتہ نہیں آپ پڑھتے بھی ہیں یہ چیزیں کہ نہیں پڑھتے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھنا چاہیے، فضولیات میں ٹائم مت گزارا، عبرت حاصل کرو۔ اب بتاؤ میرے دوستو، جس بچے نے ماں کا قتل کیا ہے، جس ماں کے قدموں میں میرے نبی نے فرمایا جنت ہے، جس ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے پیار سے محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دن میں ایک مرتبہ بھی دیکھا حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ، اور زمانہ یہاں آ گیا کہ یہ پب جی کھیلنے والا بچہ اور یہ باقی نہ جانے کیا کیا مصیبتیں آ گئی موبائل کے ذریعے سے، وہ گیم کھیلنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ جب کچھ نہیں بچتا ماں باپ روک دیتا، کبھی بیٹے مت کھیل، وہ تلوار چھری گولی اٹھا کر کے ماں باپ کا ہی خاتمہ کر دیتا۔ اب وہ بات آپ کے ذہن میں رہی کہ نہیں رہی کہ ان کے پاس دل ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں، یہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ اب آج ہمارے سامنے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، آج ہمارے بچے جانوروں سے بھی بدتر ہو رہے ہیں۔ جس نے ماں کا قتل کیا، کیا وہ جانور سے بدتر نہیں؟ اور مجھے کہنے تو جانور کے دل میں تھوڑی رحم ہے، وہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے وہ جانور، اور وہ بچہ ماں سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن جس بچے نے ماں کا باپ کا قتل کیا ہے، بتاؤ اس بچے کی حالت کیا ہوگی؟ تو لوگوں، جو مال کی ہوس میں چلا جاتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ دین کا بھی سودا کر جاتا ہے، معاذ اللہ و رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری بھی کرتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا زمانہ آئے گا ایمان بچانا بڑا دشوار ہوگا، صبح انسان گھر سے نکلے گا مومن بن کر کے، شام کو واپس آئے گا کافر بن کر کے، ایمان سلامت نہ رہے گا۔ یہ زمانہ آج ہی چل رہا ہے لوگوں، کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کی مین وجہ نبی سے ہم کٹ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ نے کیا بتایا؟ جملہ جواب دے دو یاد اگر رہا۔ ہاں سب لے لو، لیکن اب نہ تو میرے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ میری طرف اچھی طرح توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، میں آپ سے جواب لینا چاہوں گا۔ اگر یہ سمجھدار ہوتا، نہیں سمجھے نہیں، اگر یہ سمجھدار ہوتا، بولیے 3 بڑی چیزیں عیسیٰ نے اس کو دکھائی تھی، نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ۔ 3 بڑی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سامنے دکھائی تھی، 3 بڑے کمال دکھائے تھے۔ سمندر پار کرایا تھا، دریا پار کرایا تھا بغیر پل کے، ہرنی کا بچہ دوبارہ ہڈیوں سے دوبارہ پیدا کی بنایا، کتنی آ گئی؟ اور ریت کے ڈھیر کو دعا کر کے سونا بنا دیا، کتنی چیزیں آئی تھی۔ اب اگر یہ سمجھدار ہوتا، اگر سمجھ میں آئی تو جواب دے دو۔ دیکھو سمجھ کہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو سمجھ آئی ہوتی، وہ کہتے عیسیٰ معاف کرو مجھ سے، میں مال کے پیچھے نہیں جاؤں گا، میں مالک کے پیچھے جاؤں گا۔ اگر سمجھ میں آئی ہوتی، کہتا عیسیٰ یہ مال کیا ہے؟ یہ سب تیرے اشارے سے بن گیا ہے، میں تیری صحبت کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیری میت کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھی ہونے کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا، یہ ساری دولتیں تیرے قدموں کی خیرات ہے۔
جواب دیجئے، کہتا کہ نہیں کہتا؟ لیکن اس کا جواب سنو، کیونکہ مال کا پجاری بن گیا، دنیا پرستی کی وجہ سے اس کی عقل، اس کا دل، سوچ ختم، حق اور باطل پہچاننا ختم۔ اس نے کہا عیسیٰ چلے جاؤ آپ، مجھے کیا کرنا، سونے کے 3 ڈھیر بن گئے، ساری زندگی کھاتا رہوں گا، خوشیاں مناتا رہا، حساب لگاتا رہا، گنتا رہا، خیالی میں اتنے میں جنگل سے 2 ڈاکو نکل آئے۔ توجہ، آقا کریم نے فرمایا جنگل سے 2 ڈاکو نکل آئے، آجا لگا حساب۔ اس نے جب جنگل کے ڈاکوں کو دیکھا، کہا مجھے مارو مت، تم 2 لے لو، ایک ہی میرے لیے رکھو۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ ان میں انہوں نے مشورہ کیا، اب موج مستی بھی کرنی ہے، شراب و کباب بھی کرنا ہے، 2 میں سے ایک کو بازار بھیجا، جا مال کچھ کھانے کا لے آؤ، اتنا سارا پیسہ میں زیادہ محنت کیے بغیر ہی مل گیا ہے۔ چلا گیا ایک بازار سے سودا خریدنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں لانے کے لیے، لیکن اس کی نیت بدل گئی ادھر ہی۔ سوچا ان 2 کو کس لیے رکھنا ہے، دیکھتا بھی کون ہے، وہ ادھر سے ہی زہر ملا کے لایا، اس کو وہاں نیت بدلی، ان کو یہاں نیت بدلی۔ انہوں نے سوچا اس کو کس لیے رکھنا ہے، وہ والا بھی ہم 2 ہی لے جائیں گے۔ اب دیکھیے رب کا نظام، آقا کریم نے فرمایا جب وہ ادھر سے آیا، انہوں نے کھانے پینے کا سودا لیا، سامان لیا، اس کے گرے گردن پہ تلوار مار دی، اس کا حصہ بھی بانٹ لیا ہے۔ اب بیٹھ گئے درختوں کے ساتھ ٹیک لگا کر کے وہ کھانے لگے جو اس نے کھانا آیا تھا۔ جب وہ کھانا لگے وہ دونوں مر گئے، 3 لاشیں بھی ادھر ہی ہیں اور 3 سونے کے ڈھیر بھی ادھر ہی پڑ گئے۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ ادھر سے نکل آئے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے آئے، کچھ اور لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہنے لگے عیسیٰ ما ھذا، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، سونے کے ڈھیر پڑے ہیں، 3 لاشیں پڑی ہیں۔ فرمایا ھذہ دنیا، ھذہ دنیا، یہی ہے دنیا، یہی ہے انجام۔ تم کتنا بھی کماؤ گے 2 کفن کے سوا دنیا میں، تم گلا گونٹ کے لوگوں کا مال چوسو، حرام کھاؤ، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے، جتنا بھی کماؤ، جھوٹ بول کے، نبی سے کٹ کے تم کتنی بھی عیش والی زندگی گزارو گے، لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، عبادت کام آتی ہے۔ اب لوگوں اگر دنیا و آخرت کی عزتیں ڈھونڈتے ہو، ایک ہی سرمایہ ہے، آبرو ایمان۔ اقبال کا شعر میں عرض کرو، زیادہ وقت نہیں لیا، تھکے گئے؟ تھکے نہیں نا؟ نہ دل سے بولیے، چند منٹ اور سنیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے ماشاءاللہ۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ہمارے دلوں کی زندگی ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ دل زندہ ہو جائیں گے نا، قسم خدا کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن ہمارے دل مردے ہو چکے ہیں، اسی لیے ہمارے دلوں پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ اذانیں ہو رہی ہیں، واعظ و تبلیغ ہم سن رہے ہیں، لیکن دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ ان دلوں کو نرم کرو، ان میں رسول اللہ کے نور کو لاؤ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ آگا اپنی باغ موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ
اولاد دیتے ہیں نہ دولت کام آتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں عبادت کام آتی ہے۔ بیچ میں نے ایک جملہ آپ سے بولا تھا، اس کا جواب ابھی باقی ہے۔ ہر کوئی سکون چاہتا ہے؟ نہیں، دل سے جواب دینا پڑے گا، ہاتھ اٹھا کر کے، اللہ آپ کو سکون دے۔ لیکن یاد رکھو، مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں دنیا کی زینت ضرور ہے، لیکن سکون تب بنے گا جب گھر میں نظام مصطفیٰ ہوگا۔ اولاد تب ماں باپ کے دل کا چین و آرام بنیں گے جب یہ رسول اللہ کے سچے وفادار بنے گا۔ مال تب تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنے گا جب یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اب سکون، میں نے عرض کیا تھا کتنے لوگ ایسے جو دولت والے ضرور ہیں، ان کی اولاد نشے میں مبتلا ہے۔ آپ ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچے نشیڑی اور شرابی بن چکے ہیں، وہ ہاتھ ملتے ہیں، ہاتھ پیٹتے، کہتے خدایا کاش یہ بچے ہی نہیں میرے پاس، کیونکہ ان کے بچوں نے ان کو بہت ستایا ہے، بہت بے عزت کیا ہے، ان کی عزت کو ملیا میٹ کر لیا ہے، نشہ کر کے، بے حیائی کر کے، بدکاری کر کے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر سکون چاہتے ہو بچوں کو نیک بناؤ، ان بچوں کو نبی کا عاشق بنا دو، میرے نبی کی تعلیم لے لو۔ فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی طرف لگاؤ۔ یہ حضور کی تعلیم ہے۔ میں نے کہہ دیا نا، جب تک حضور سے وابستہ ہے زندہ ہے، کٹ گئے تو مردہ ہے، مردہ ہے۔ ہماری جان ہے عشق مصطفیٰ، جو عالم نے کہہ دیا وہ یہی مطلب ہے۔ مومن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب سے کٹنا نہیں چاہیے، ایک لمحے کے لیے۔ صبح بسترے سے نکل کر شام بسترے تک جانے تک سنتیں ہی سنتیں ہیں۔ اب سنتوں سے جب دور ہو گئے، بتائے جو سنت والا مصطفیٰ ہے وہ کیسے دل میں رہے گا؟ دل ہے وہ دل، پیار سے نعت ہم پڑھتے ہیں، مبارک ہو، لیکن نعت کا فلسفہ بھی سنو۔ آپ نعت پڑھ کے جھوم جاتے ہو جب ہم کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اے نبی، دل وہ ہے جو تیری یاد سے معمور رہے۔ وہ معمور کیسے رہے گا، آباد کیسے رہے گا، جب 24 گھنٹوں میں تم نے ایک سنت بھی ادا نہیں کی؟ حضور کیسے یاد آئیں گے؟ 1 گھنٹہ آپ مجلس میں رہے، 7 دن میں جمعہ ہوتا ہے، جمع ہونے کے لیے، اس میں بھی آج کل کے لوگ دیتے ہیں کہاں جلدی نماز ہو جائے گی، اللہ اکبر برحمتک یا رحمت۔ اس میں بھی لوگ اتنے بیزی ہو گئے نماز میں، دنیا داری میں، اگر 4-5 منٹ امام صاحب کو لیٹ ہو گئے نا خطاب کرنے میں، اللہ حافظ، امام صاحب کو فوراً نکالو گے۔ برا نہ ماننا، آج کل امام بیچارہ امام نہیں رہا، غلام بنا۔ جو امام نائب رسول تھا، جو امام نبی کی جگہ پہ تمہیں امام بناتا ہے، تمہاری نمازوں کا ضامن بنتا ہے، اب اس کو اتنی حالت خراب ہو چکی بیچارے کو، وہ اب ہم نے غلام بنایا، چند ہزار روپیہ دے کر کے اس کو غلام بنایا، حالانکہ وہ سب سے اونچا اور اعلیٰ ہونا چاہے، وہ ہمارا امام ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہے، دیکھتے ہیں کہاں جلدی نماز ہو جاتی ہے، فٹافٹ، یہ دیکھتے نہیں آگے امام کون ہے، آگے امام کا عقیدہ درست ہے، خراب ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے۔ لوگ ابھی کہیں گے جناب یہ کیا جملہ بولا، امام جہنمی بھی ہوتا ہے؟ یہ بڑا تھوڑا سخت جملہ نکلا ہے، نہیں ہوتا ہے۔
یزیدی بھی امامت کرتے تھے. جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ بھی اپنی جماعت الگ کرتے تھے, ان کا بھی اپنا امام تھا. سمجھ گئے؟ لہذا میرے نبی نے ایک وقت ایک امام کو دیکھا کعبے کی طرف تھوک مارا. مصطفیٰ نے دیکھا حالانکہ اس نے عمدن قصدن نہیں مارا تھا, وہ پھینکا تھا, اچانک ہو گیا. حضور نے اس کو ایک جگہ امامت کرتے دیکھا, لوگوں کو کہا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. مشکات کی حدیث. آج اگر یہ سنی امام تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں گے وہاں نماز نہیں آئے گی, کہتے ہیں یہ مولویوں کا فتنہ ہے. بڑے محقق بنے ہیں گھر بیٹھے. آج فیس بک مولوی بہت ہے, فیس بک محقق بھی بہت ہے. نہ کسی مدرسے سے بنے یوٹیوبر ہیں, لائک بڑھنا چاہے, سبسکرائب بڑھنا چاہیے, ان کو کیا ہے سلور بٹن ملنا چاہے. اللہ خیر فرمائے. اور سنیے, محقق کمروں میں بیٹھے بنے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. اور اس زمانے میں لوگ بھی بڑے پکے تھے. جب وہ امامت کے لیے آگے بڑھا, کسی نے پیچھے سے پکڑا. حضور نے فرمایا تیرے پیچھے نماز نہیں آئے گی, اتارا نیچے. اچھا حضور نے کہا, چلے گئے نبی کے پاس, حضرت کیا معاملہ؟ فرمایا قد عزیت اللہ و رسولہ, تم نے کعبے کی طرف تھوک مار پھینک کے نبی اور اللہ کو عزت پہنچائی, یہ ایزا دے دی. اللہ, کیوں حضور؟ کہا کعبے میں, کہا میں نے جان بوجھ کر نہیں پھینکی. کہا جان بوجھ کر پھینکی یا ایسے پھینکی, یہ تکلیف تم نے ہمیں دی ہے. اب یہ انجانے میں پھینکنے کا انجام ہے. جس نے جان بوجھ کر نبی کو تکلیف پہنچائی ہوگی, جس نے جان بوجھ کر نبی کو اپنا جیسا بشر بولا, جس نے جان بوجھ کر نبی کو بے خبر بولا, جس نے جان بوجھ کر کہا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے, جس نے جان بوجھ کر کہا نبی مر کر مٹی میں مل گیا ہے, جس نے جان بوجھ کر کہا نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے, جس نے جان بوجھ کر کہا نبی ہماری طرح محتاج ہے, وہ بھی کوئی امام ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. علامہ داؤدی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اور جو لوگ عائشہ صدیقہ کو بدکار کہتے ہیں, بڑی افسوس سے کہنا پڑتا آج سنی لوگ انہی سے گلے مل جاتے ہیں. اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ابو بکر اور عمر فاروق اور عثمان غنی کو نہ جانے کیا تبرہ بولتے ہیں, اور ہمارے سنی انہی کو گلے لگا کے کہتے ہیں نہیں ہم ہی اصلی محبت اہل بیت والے ہیں. ارے بھیا, اہل بیت کی محبت سیکھنی ہے, آ جاؤ محفل میں بیٹھو, یہاں محبت رسول اور محبت اہل بیت پتا چلے. تو لہذا جلد بازی میں اپنی نمازوں کو خراب نہ کرو. نماز کوئی تماشا نہیں ہے, نماز فرض ہے, لیکن اس سے پہلے تمہیں صحیح امام کا انتخاب کرنا ہے, اونچا, تب جا کے تمہاری نماز کہیں کی بن جائے گی. ورنہ منافقین کے لیے آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین نمازی ہونے کے باوجود بھی جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے, نمازی ہونے کے باوجود بھی. تو لہذا میری گزارش ہے, جلد بازی میں جلد بازی کے چکر میں کہیں ادھر ادھر جا کر کے نمازیں پڑھنا اچھی بات نہیں ہے. تو دل کو آباد رکھنا ہے. جزاک اللہ. دل کو آباد رکھنا. آپ مجھے لگ رہے تھک گئے, نہیں دل سے بولے. دل کو آباد رکھنا ہے, گھر کو آباد رکھنا ہے, تو لوگوں آبادی نام دنیا داری کو نہ دینا. جس گھر میں دین ہے وہ آباد ہے, جس گھر میں ذکر رسول ہے وہ آباد ہے.
جس گھر میں نظام مصطفیٰ ہے وہ آباد ہے، جس گھر میں تربیت رسول ہے اس گھر کے بچے ماں باپ کے دل کا سکون بن جاتے ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یاد سمجھ گئے نا؟ اب صرف بس یہیں یاد نہیں رکھنا ہے، کیسے چلنا، کیسے پھرنا، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے بولنا۔ حضور نے کوئی بات چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی ہے کوئی بات۔ سب سے نچلی بات جو ہے وہ بیت الخلا میں جانا، میرے نبی نے وہ بھی سکھا کے رکھا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کامل ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں زندگی گزارنے کا نمونہ رسول کی ذات میں ہے۔ اگر کوئی بڑا سے بڑا پروفیسر ہوگا، بڑا پروفیسر ہوگا، کیا اس کو نرسری کا کلاس پڑھنے کے لیے دیں گے؟ نہیں، جواب دیجئے آپ، دیں گے؟ کوئی چھوٹا ٹیچر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ نرسری ایل کے جی یو کے جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پڑھا دو، لیکن جو بہت بڑا پروفیسر ہوتا ہے اس کو کالج یونیورسٹی درجے کے کلاسز دینے پڑتے ہیں۔ صحیح ہے؟ لیکن میرے نبی جیسا کون پروفیسر ہے؟ میرے نبی جیسا کون لیکچرر ہے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ دانا ہے سبل۔ اقبال فرماتے ہیں وہ دانا ہے سبل، ختم رسول مولائی کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اونچے درجے کا پروفیسر اونچے درجے کے کلاسز پڑھاتا ہے، نیچے درجے کا استاد نیچے درجے کے کلاس پڑھاتا ہے، لیکن میرا نبی کامل رہبر ہے۔ اوئے ہوئے، یہ مکمل رہبر ہے۔ یہاں الگ الگ سبجیکٹ الگ الگ استاد کے پاس پڑھایا جاتا ہے، لیکن زندگی کے سارے سبجیکٹ رب نے کہا میرے نبی سے پڑھ کے سیکھ جاؤ۔ بیت الخلا جانا، کون سا پیر اندر لیں گے، کون سا نکالیں گے، پھر جب بیٹھو گے آئے ہائے کیسے بیٹھو گے، یہ ہمیں ظاہر میں لگتا ہے یہ بیٹھنا شیٹنا اندر جانا آنے جانا، ویسے دائیں طرف یہ بائیں طرف بوجھ ڈالنا، ہمیں لگتا ہے یہ کون سی چیزیں ہیں، لیکن سائنس نے تحقیق کر لی، اتنی بڑی تحقیق نکل آئی۔ سائنس کی عقلیں بھی دنگ رہ گئی۔ ایک ایک حضور کی ادا پر جب تحقیق کی نا، ایک ایک ادا، ان کو پتہ چلا بے شمار سائنس اس میں لگا ہوا ہے کہ حضور نے اگر کہا کہ پیشاب کرتے وقت بائیں طرف بوجھ ڈال دینا، اس میں کیا انسانی فائدے ہیں، اگر دایاں پیر پہلے لے جائیں گے بایاں باہر نکالیں گے اس میں کیا سائنسی فائدے ہیں، یہ سارا اسلام نے بتا دیا، سائنس نے تحقیق کر دیا، یہی حقیقت ہے، اسی میں انسان کے فائدے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کبھی مومن نبی سے کٹنا نہیں چاہے، جس حال میں بھی رہو گے حضور سے کبھی مت دور ہونا، ہر وقت اپنے دل کو نبی کے حوالے رکھنا، ہر وقت اپنی ادائیں نبی کے جڑتے رہنا، کبھی بھی نبی رسول سے دور نہ ہو، دل ہے وہ دل۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ اب یہ نبی ہر وقت دل میں کیسے رہیں گے؟ اگر آپ نے سنت ادا نہ کی، شریعت نہ ادا کی، فرائض ادا نہ کیے تو نبی دل میں کیسے رہ جائیں گے؟ جب خیال نبی ہی نہیں آیا، جب فکر نبی نہیں آیا، جب سنت نبی اپنایا نہیں، جب ادائے نبی کو ادا نہ کیا تو یاد کیسے رہے گا؟ اسی لیے سنتیں ہیں تاکہ نبی سے جڑے رہو، جب نبی سے جڑے رہو دل آباد رہے گا، جب دل آباد رہے گا دل پہ نبی حکمران بن جائیں گے، شیطان داخل نہیں ہوگا، تم رب کے سچے وفادار بن جاؤ گے۔ نہائے کیسے حضور نے وہ بھی سکھایا، تیل لگانا سر پہ وہ تو لگانا ہی لگانا ہے، آپ سنت ادا کرو یا نہ کرو، لیکن آپ نے نبی کی یاد لائی۔ حضور نے کیسے تیل لگایا، اب جب آپ تیل لگائیں گے سر پر حضور یاد آئیں گے، کنگا کرنا ہے، کیسے حضور نے کیا،
ناخن کاٹنا ہے، کیسے نبی نے، آپ تو کاٹیں گے ایسے کی بھی، لیکن جب آپ کاٹنے لگیں گے تو یاد آئے گا نبی نے شروع یہاں سے کیا. نبی یاد آئے کہ نہیں آئے؟ توجہ کچھ لوگوں کی نہیں ہے شاید. فائدے تو ہے ہی، ثواب بھی ہے، فائدے بھی ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نبی سے جڑے رہیں گے، آپ نبی کے خیالوں میں زندگی گزارتے رہیں گے. ایک شعر میرا اپنا اگر اجازت ہے اسی حوالے سے. سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم. سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے، سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے. زبان بھی صاف ہوتی ہے، بدن بھی پاک ہوتا ہے. زبان بھی صاف ہوتی ہے، بدن بھی پاک ہوتا ہے. جو آئے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، جو آئے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے. گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی، گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی. وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے، وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے. اب نبی کے حوالے دل اونچا اونچا اونچا، اب دل، خیال، فکر، سوچ، قلب، ذہن، فکر حضور کے حوالے. اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت تو رہتے تھے مدینے میں، لیکن ہوش، خرد، سوچ، فکر، خیالات، تصورات، دل، دماغ مدینے میں ہو. ہاں رہتے تھے بریلی میں، لیکن سارا کچھ ہو. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کہتے ہیں اس زمانے کی حالت ہے جب اعلیٰ حضرت حج پہ گئے تھے، جہاز پہ طوفان آیا، سمندری سفر ہوتا تھا، جہاز پلٹنے لگا. جہاز کا پائلٹ جو تھا، چلانے والا جہازران، اس نے لگا کہا لوگو کفن باندھو، جہاز میرے کنٹرول سے نکل گیا، بس اب مرنے کی تیاری کرو. لوگ رونے لگے، چلانے لگے، شور اٹھا، ادھر ادھر ہونے لگے. لیکن انہیں کسی بزرگ کو دیکھا کونے میں بیٹھا ہے، آرام سے کتاب کا مطالعہ کر رہا. لوگ آئے، جناب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے نہیں سنا؟ جہازران نے کہا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، سب مرنے کی تیاری میں ہیں، رو رہے ہیں، اور آپ کو پتا نہیں. کہا میں نے تو نہیں سنا، کیا بات ہے؟ کہا اس طرح ہوا. کہا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ہوگا. کہا کیسے نہیں ہوگا؟ جہاز تمہارے کنٹرول میں تھوڑی ہے، جس کے کنٹرول میں ہے اس کے کنٹرول سے نکل گیا، وہی اعلان کر رہا مرنے کی تیاری کرو. کہا نہیں ڈوبے گا. یقین ہو تو ایسا. کہا نہیں ڈوبے گا. کہا کیوں نہیں ڈوبے گا؟ کہ میں جب قدم رکھا تھا جہاز پر نبی کی دعا پڑھ کے بیٹھا تھا. ہائے ہائے ہائے، سبحان الذی مجریہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. سمندر پر، جہاز پر جانا جب ناؤ پر، یہی دعا پڑھی. جو عام سواریوں پہ وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمن. کہا میں نے جب قدم رکھا حضور کی وہ دعا پڑھ کے بیٹھا تھا جو میرے نبی نے
سکھائی ہے. مجھے یقین ہے حضور کی دعا پڑھ کے بیٹھا ہوں, نہیں ڈوبے. ارے یقین ہو تو ایسا ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ. ہم خود بدعقیدہ ہو گئے, معاف کرنا. بدعقیدگی صرف یہی نہیں ہے کہ جو ان کے پاس ہے, ہمیں بھی حضور کے کلام پر کہاں یقین رہا. ہم زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, کہتے مر گئے اگر زکات نکالی مال. میرے نبی نے فرمایا, قسم کھا کے فرمایا, جس مال سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی, اس میں برکت ہو جاتی ہے. کہاں ہمارے پاس ہوئی ہے؟ کہا اللہ کی طرف ایک قدم بڑھو, اللہ کی رحمت تمہاری طرف 10 قدم بڑھ جائے گی. وہ یقین والے کہاں؟ فرمایا نہیں ڈوبے گا, اور جہاز کنارے لگ گیا. سبحان اللہ. بس اونچا اونچا آخری بات, جہاز کنارے لگا. واپس آنے کے بعد ماں نے سنا, کہا بیٹا اب میں حج کو جانے نہیں, ایک فرض تھا وہ ہو گیا. اب ماں کی ممتا ہوتی ہے, پیار محبت دار. کہا نہیں جانے دوں, نہیں جانے دوں گی, بس اب ایک کافی ہے. کہتے 12 سال گزر گئے, پھر نہیں گئے مدینہ, تو تڑپ گئے. جب 12 سال ماں نے روکا, تڑپ اٹھے. پھر اٹھنے کے بعد یہی کلام لکھا, اور اسی کلام کا یہ آخری شعر ہے. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے, اللہ تعالی ہمارے دلوں کو رسول کے ذکر سے آباد رکھے, شاداب رکھے. میرے مولا ہم نے جو کہا جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. تشریف رکھیں ماشاءاللہ, غازی ملت مصلح امت.